ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دو افسوسناک خبروں کے متعلق سن بھی لیا ہوگا اور یہاں آپ پڑھ بھی رہے ہیں، ربوہ شہر جو کہ ہمارے دلوں کی بستی ہے، جہاں سے جب بھی کوئی افسوس کی خبر آتی ہے تو فوری طور پہ پہلا خیال آتا ہے کہ اس کو دنیا میں بسنے والے احمدیوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ دعا کر سکیں۔ وہ بزرگ جن کی دعاؤں سے ہماری بستی آج تک آباد ہے اور ہر نظر بد سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتے دو ہفتے بعد کوئی پرانے بزرگ دعا گو اس دنیا سے اگلے جہان کوچ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو دنیا میں جا بسے ہیں، اب ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم ان بزرگوں کی طرح دعا گو بنیں، اپنے شہر کے لیے دعا کریں، اپنی جماعت کے لیے دعا کریں۔ تو ان بزرگوں میں سے پہلے جو ہیں قریشی محمد ارشد صاحب، جن کی 92 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، اور دوسری جو خبر ہے وہ اہلیہ مرزا عبدالسمیع صاحب مرحوم، جو کہ ربوہ کے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ان کے دو بیٹے یہاں فرینکفرٹ میں آباد ہیں، مرزا محمود احمد صاحب جن کی کچھ سال پہلے وفات ہو گئی تھی، پھر ان کے چھوٹے بھائی مرزا منصور احمد صاحب جو ہمارے ساتھ والے حلقہ گینائم میں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد اور کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ دنیا میں جہاں جہاں ہم لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں، ہم سب کو آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، لیکن جو بزرگ دین کی خدمت کر کے یہاں سے جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد یا ان کے جاننے والے ان کا جو ذکر خیر کرتے ہیں بہت ہی اعلیٰ الفاظ میں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ہمارے ایک مربی ہیں ربوہ میں، مربی حافظ احمد انور قریشی صاحب، ان کے الفاظ میں، ان کی آواز میں قریشی محمد ارشد صاحب کی متعلق جو ذکر خیر انہوں نے کیا ہے بہت ہی اعلیٰ الفاظ میں، اور پھر اس خاندان کا جو تعارف کروایا ہے وہ میں رکھتا ہوں تاکہ ایک دعا کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم وین صاحب، خاکسار کا نام حافظ احمد انور ہے اور مربی سلسلہ ہوں، اور یہاں پہ ربوہ میں مسجد مہدی گول بازار میں بطور امام الصلاۃ کی ڈیوٹی ہے، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس وقت خاکسار ہی وہاں پہ نماز پڑھا رہا تھا، اور یہ جو جن کی وفات ہوئی ہے قریشی محمد ارشد صاحب، یہ میرے تایا جان ہیں، میرے ابا جان کے تایا جاد بھائی ہیں۔ افضل برادرز جو دکان ربوہ پہ مشہور و معروف ہے،
یہ دراصل 3 بھائی تھے، محمد افضل، محمد اکمل اور محمد آسن۔ اور محمد افضل جو تھے یہ مربی سلسلہ تھے، افریقہ میں لمبا عرصہ رہے، اور محمد اکمل جو چھوٹے بھائی تھے یہ دکان پر رہے لمبا عرصہ۔ پھر ان کے بیٹے آصف قریشی، جن کو اچھی بھائی کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں، وہ لمبا عرصہ اس دکان پہ کام کرتے رہے۔ پھر ان کی وفات ہو گئی کرونا کے دوران، کووڈ کے دوران۔ آج کل ان کے چھوٹے بھائی کیسر قریشی صاحب یہاں پہ افضل برادر میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح آصف بھائی کے چھوٹے بیٹے نعمان قریشی وہ بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے خاندان کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اور ایک ان کے سب سے بڑے بھائی تھے محمد افضل اور محمد اکمل، کے ان کا نام تھا محمد آسن، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے قریشی محمد اسلم صاحب مبلغ ٹرینیڈاڈ ساؤتھ امریکہ، وہاں پہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ 1985 کی بات ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے کی بات ہے۔ تو پہلے مبلغ تھے جو آؤٹ آف پاکستان اس وقت شہید ہوئے۔ ان کا جنازہ پھر روا آیا تھا، اور یہاں پہ بشتی مقبرہ میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے بڑے بھائی تھے قریشی محمد اسلم صاحب مرحوم، ان سے چھوٹے بھائی تھے۔ اور ان کی ایک ہمشیرہ مس سعیدہ احسن کے نام سے معروف ہے، اور لمبا عرصہ جو نصرت کالج ہے، نصرت گرلز کالج روا، وہاں پہ بطور پروفیسر کے خدمت کرتی رہیں، عربی کے شعبہ میں، اسلامیات کے شعبہ میں۔ اور اسی طرح لجنہ مائلہ پاکستان میں لمبا عرصہ حضرت چھوٹی آپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو خدمت کا موقع ملا۔ وہ آپ کی بڑی ہمشیرہ تھیں۔ اور قریشی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ انہوں نے کی پیدائش 1933 میں قادیان میں ہوئی، ابتدائی تعلیم قادیان سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا انڈیا اور پاکستان کا، تو یہ اس قافلے کے ساتھ جس میں میرے والد صاحب قریشی محمد انور، جو اس وقت نائب ناظر بیت المال احمد ہیں، بعمر 83 سال کے، ان کی والدہ، اور یہ چھوٹے تھے قریشی صاحب اس وقت غالباً 5 سال کے تھے، ان کی چھوٹی 2 ہمشیرگان، ان کے ساتھ چونکہ عورتیں اور بچوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا تھا، تو اس میں پھر یہ 14 سال کی عمر میں شامل ہوئے۔ تو اس کے بعد وہاں سے ہماری فیملی قادیان سے مائگریٹ کر کے پہلے لاہور، اور پھر میرے ابا جان کی ایک خالہ گجرات میں رہتی تھی، چند ماہ گجرات میں، اور پھر اس کے بعد جھنگ کے قریب شفٹ ہو گئے، کیونکہ ہمارے دادا جان محمد اکمل قریشی صاحب کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایک مرکز کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ وہاں پہ جب اعلان چھپے گال فضل میں تو آپ وہاں پہ شفٹ ہو۔ تو ابھی ربوہ کا اعلان نہیں چھپا تھا، غالباً 1947 کے آخر میں یا 1948 کے شروع میں ہماری دادی جمع وفات ہو گئی۔ تو یہ قریشی صاحب پھر اس کے بعد ربوہ میں شفٹ ہو گئے، وہاں سے تعلیم مکمل کی، تعلیم الاسلام ہائی اسکول سے۔ اس کے بعد پھر کالج کی تعلیم حاصل کی، اور آپ کراچی چلے گئے، وہاں سے آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا، اور نیشنل بینک میں لمبا عرصہ جاب کرتے رہے۔ اور اس جاب کے سلسلہ میں آپ کو لمبا عرصہ مختلف جگہوں پر مظفر آباد، آزاد کشمیر، بھیمبر آزاد کشمیر، اسکردو اور بنو، اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان، چنیوٹ، سرگودا، مختلف علاقہ جات میں خدمت کی موقع ملا۔ لیکن آپ جہاں بھی رہے جماعت سے بھرپور رابطے میں رہے، جماعتی نظام میں شامل رہے، اور بطور احمدی کے جلسہ سالانہ رفع میں شامل ہوتے رہے، اور وہاں سے جماعت کے نمائندہ کے طور پہ مجلس مشاورت جماعت احمدیہ پاکستان میں شامل ہوتے رہے۔ اور آپ کی ریٹائرمنٹ غالباً 1987 یا 88 میں آپ نے غالباً گولڈن شیک یا کچھ اس طرح بہرحال اپنی جاب سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بطور وقفہ زندگی کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں پیش کیا، اور 1 سال سے زائد عرصہ 86-87 میں آپ UK میں حضور کی خدمت میں مقیم رہے، اور حضور نے کوشش فرمائی کہ آپ کی ڈیوٹی افریقہ کے کسی ملک میں بطور وقف زندگی کے لگا دی جائے۔
تو شاید ابھی اس وقت ویزا پروسیس میں کچھ دقت تھی، اس وجہ سے آپ کچھ عرصہ UK کے قیام کے بعد رفح تشریف لے آئے، اور یہاں پہ پھر بطور واقف زندگی دارالقضاء میں اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور 1988 سے لے کے 2008 تک آپ کو قریباً 20 سال بطور قاضی کے خدمت کی توفیق ملی۔ اسی طرح ناصر فاؤنڈیشن جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی وفات کے بعد قائم فرمائی تھی، کچھ عرصہ اس میں بھی آپ کو خدمت کا موقع ملا۔ تو آپ 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، بلکہ اپنی عمر کے آخری حصے تک، اپنی وفات سے 1-1.5 ماہ پہلے تک بھی کوشش کر کے، باوجود ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، کسی سواری پر، موٹر بائک پر کسی کے ساتھ نماز با جماعت کے لیے مسجد آتے۔ پھر صلہ رحمی کا بھرپور خیال تھا، آپ کی ایک فیضاد ہمشیرہ مسجد ناصر میں آپ عموماً نمازیں ادا کیا کرتے تھے، دارالرحمت غربی رفح میں، اور وہیں پہ آج عصر کی نماز پہ آپ کا جنازہ بھی ہے۔ تو مسجد ناصر کے قریب ہی آپ کی ایک فیضاد ہمشیرہ ذکیہ بیگم اہلیہ ملک مبارک احمد صاحب، مرحوم سابق پروفیسر جامعہ احمدیہ، وہ رہتی تھیں اس کی پچھلی گلی میں، الفضل والی گلی میں۔ تو وہاں بھی نماز سے چند منٹ پہلے تشریف لے آنا اور چند منٹ بیٹھ کے ان کا حال پوچھنا، ان کو دعا کے لیے کہنا، اور پھر اس طرح مہمانوں کی آمد پر بہت خوش ہوتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ، بہت ہی عاجزی، انکساری، صاحب رویا و کشوف، دعا کو اور عرضی کے بے شمار خوبیوں کے آپ مالک ہیں۔ مت جمال قریشی صاحب جو آج کل کینیڈا ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کے جو بیٹے ہیں جو ان کے پاس رہ رہے تھے، وہی 7-8 ماہ پہلے سے ان کا ویزا آیا ہوا تھا امریکہ کے لیے، لیکن وہ والد صاحب اور والدہ کی جو بڑھاپا اور ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے رک گئے، لیکن بالآخر انہوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا بچوں کے مستقبل کی خاطر۔ تو ان کے جانے کے چند عرصے بعد ہی غالباً ستمبر کے آخر میں وہ گئے ہیں۔ تو قریشی صاحب مرحوم بہت بیمار ہو گئے، ابھی ایک پوتا جو بعد میں گیا، پھر اس کے جانے کے بعد تو بالکل بستر سے لگ گئے۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔